جا کے باقی 4 واجبات کر کے، یہ 4 واجبات آج کل ایک اکیلا آدمی ہے تو 1 گھنٹے میں کر لے گا، لیکن اگر گروپ ہے ایک دوسرے کا انتظار ہے تو 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو چاہے تو سیدھا سیدھا پہلے جائیں، واجبات کریں، اور پھر سیدھا اپنے ہوٹل یا مکان میں آئیں، عمرہ ہو چکا ہے، نہائیں دھوئیں، عام کپڑے پہنے اور ختم۔ یہ بھی اجازت ہے، اور یہ بھی اجازت ہے تو 4 واجبات کی کوئی جلدی نہیں ہے شریعت کو۔ آپ پہلے اپنے ہوٹل یا مکان جائیں، کمرے وغیرہ جو آپ کو ملے اس میں آپ پہنچی۔ 125 آدمیوں کا کمروں میں جانا، سامان لے جانا، 1.5-2 گھنٹے تو اس میں لگتے ہیں۔ پھر ٹوائلٹ کا واش روم استعمال کریں، تھوڑا سا آرام کر لیں، کچھ کھانا کھا لیں تاکہ طاقت آ جائے۔ وہ آپ کو کھانا بھی انشاءاللہ مل جائے گا، آپ کو درود کا نعرہ بلند کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، مل جائے گا کھانا۔ تو اس کے بعد پھر آپ طاقت توانائی آ گئی، سفر کی تھکن، جدہ ایئرپورٹ کی تھکن، راستے کی تھکن، بلڈنگ کے کمروں میں جانا اور سامان لے جانا، یہ تھکن، 2-3 گھنٹے آرام کر لیں اور پھر عمرہ پورا کریں، جو پیج نمبر 1 پہ آ گیا۔ لیکن میرا اپنا مشورہ، شریعت نے 2 اجازت دی، اب لیکن کو پہلے پورا کر دوں۔ لیکن جو حج والا عمرہ، حج والا جو ہم مدینے سے آتے وقت کریں گے، ابھی تو ہم مدینے جا ہی نہیں رہے، اس میں وہ خواتین جن کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا کہ ابھی تک تو ہم پاک ہیں لیکن تھوڑی دیر میں ہی ہمارا پیریڈ شروع ہونے والے، ان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ چاہے وہ حرم جائیں چاہے وہ گھر میں آرام کریں۔ اگر ڈر لگ رہا ہے اپنی ڈیٹس کے اعتبار سے، جسمانی کیفیت کے اعتبار، ان پر واجب تو جلدی سے ہوٹل کے نیچے ہی سامان رکھیں اور سیدھا حرم جا کے عمرہ پورا کریں۔ اب یہ صفحہ نمبر کس کو یاد رہتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی کتاب میں ان خواتین کے لیے یہ مسئلہ طواف کے مسائل کے بالکل شروع میں آیا ہے، یعنی پیج 66 اور یہ آیا بھی اس طرح ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، شیڈڈ کیا گیا ہے تاکہ، لیکن یہ مسئلہ ابھی کا نہیں، یعنی ابھی جو قافلے کے ساتھ خواتین مکے جا رہی، اگر مکے میں داخل ہوتے ہی ان کو یہ ڈر بھی لگ رہا ہو کہ شاید ہم نجس ہو جائے، تب بھی ان پر واجب نہیں ہے کہ پہلے جا کے عمرہ پورا کرو۔ یہ صرف حج والے عمرے کا مسئلہ جو ہم مدینے سے واپسی میں کریں، لیکن ویسے بہرحال بہتر تو لگ رہا ہے کہ اگر انہوں نے فوراً عمرہ نہ کیا اور آرام کر کے گئے اور واقعاً پیریڈ شروع ہو گئے تو ان کو 7 دن احرام میں مزید بیٹھنا پڑے گا، لیکن وہ ان کی مرضی۔ اچھا اب آئیے، یہ تو ہو گیا خاص مسئلہ، وہ بھی جو کہ فی الحال پیش نہیں آئے گا اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ عام مسئلہ یہ بنا کہ دونوں طریقے سے اجازت ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ خاص طور پر کاروان ابو ذر کے حاجیوں کے کہ آپ میں سے تقریباً ہر آدمی حج تو پہلی دفعہ کر ہی رہا ہے، عمرہ بھی پہلا کر رہے ہیں، اکثریت حج کے حوالے سے تو پورا 100% کاروان نیا، عمرے کے حوالے سے بھی اکثریت اس سے پہلے نہیں گئی، پہلی دفعہ آپ یہ عمل کر رہے ہیں، پہلی دفعہ 2 رکعت کی نماز بھی آپ کسی کو سکھائیے تو 1 دفعہ میں اس کو نماز نہیں آتی۔ باہر تو یہ بہت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نان مسلم مسلمان ہوا، نماز اس کو سکھائی، نماز پڑھا، پہلی نماز رکوع نہیں کیا جاتا، گر جاتا، سجدہ نہیں کیا جاتا، زمین پہ بچھ جاتا۔ نماز جیسی 2 رکعت کی عبادت تو آپ کا بچہ آپ کے گھر میں 2 سال کا شروع کر دیتا، لیکن نئے آدمی کی بات تو عمرہ اور حج اور طواف تو بہرحال آپ میں سے سب کے لیے یہی کیفیت، تھکن، نیند کی کمی، غذا کی کمی، چڑچڑا پن مزاج میں آنا، جب عمل شروع کریں تو ہر چیز میں جلدی فارغ ہو، جا کے نہا دھو کے آرام کرو، وہ جو ایک مزہ ہوتا ہے عمرے کا وہ ختم ہو جاتا، اور نئے آدمی کے لیے بہت ساری غلطیوں کا امکان بڑھ جاتا۔ اس لیے مشورہ یہی کہ آپ حضرات خواتین مکہ پہنچ کر آرام کریں،
اور پھر ایک مناسب وقت پہ عمرے کے لیے جائیں. کاروان اجتماعی طور پہ ایک عمرہ کرے گا وہ تو اسی پہ عمل کرے گا کہ ہم فوراً نہیں جائیں گے, تھوڑا آرام کرنے کے بعد وہ اناؤنسمنٹ وہیں پہ ہوگا. لیکن جو لوگ پہلے عمرے کر چکے ہیں یا پہلے حج کر چکے ہیں, غلط بیانی کر کے کاروان میں آ چکے ہیں, یا یہ تقریر سن رہے ہیں کسی اور کاروان میں, تو ان کے لیے یہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر ان کو اتنا تجربہ ہے تو وہ پہلے جا کے عمرہ کرنا چاہے تو اجازت ہے. لیکن عمرے میں ایک چیز کی کیلکولیشن کیجیے گا کہ کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا, کیونکہ نماز کے وقت وہ سارے واجبات روک دیتے ہیں, سارے واجبات نماز کے وقت روک دیے جاتے ہیں. درود بھیجیں. وہ کوئی جوس وغیرہ دے چکے ہیں آپ دے, ہاں جیسے ہی آپ بھیج دیجیے. جب بھی آپ اکیلے عمرہ کرنا چاہیں تو اس بات کا خیال کیجئے گا کہ کوئی واجب نماز کا وقت نہ ٹکرا رہا ہو. واجب نماز سے مطلب ہے حرم کی کوئی نماز جماعت, اس لیے کہ وہاں جیسے ہی جماعت شروع ہوتی ہے سارے عمرے کے واجبات روک دیے جاتے ہیں. اگر آپ طواف کر رہے ہیں طواف روک دیا جائے گا, اگر آپ صحیح کر رہے ہیں صفا مروہ کی روک دیا جائے گا, اور درمیان میں روکا جائے گا. یعنی آپ اس وقت جہاں پر بھی ہوں آدھے عمل میں ہو تو وہاں روک دیں گے. اور یہ رک جانا, عمل کا تسلسل ٹوٹ جانا, یہ ذرا مشکل مسئلہ ہے, اس کا حل ہے اسلام کے پاس. لیکن سوال یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالے ہی کیوں. اب مثلاً اگر آپ رات کو پہنچ گئے وہاں 4 بجے یا 3:30 بجے, آپ نے کہا ابھی فوراً جاتا ہوں, یہ نماز فجر کا ٹکراؤ ہوگا اور آپ کا طواف خراب ہونے کے امکانات بہت زیادہ. آپ 10:30 بجے دوپہر کو پہنچے, صبح کو آپ نے سامان رکھا, کمرے میں بھی نہیں گئے, سیدھا حرم گئے, آپ کو ظہر کی نماز ٹکرائی. 2:30-3 بجے آپ گئے, آپ کو عصر کی جماعت ٹکرائی. عصر سے لے کے عشاء تک تو وہاں عام دنوں میں بھی بہت رش ہوتا. ہاں اگر شریعت کہتی کہ بھائی واجب ہے فوراً عمل فوراً کرنا, تو جتنی زحمتیں ہوتی ہیں ہم برداشت کریں. جب اسلام نے کہا کوئی جلدی نہیں ہم کو, تو ایسا وقت منتخب کیجئے کہ کافی دیر تک کوئی نماز کا ٹکراؤ نہ ہو. اور ایسے عام طور پہ 2 ہی وقت ہوتے ہیں, ایک سورج نکلنے سے لے کے ظہر کی اذان تک 5-6 گھنٹے کوئی نماز نہیں, اور ایک عشاء کے بعد سے لے کے نماز فجر تک 8-9 گھنٹے. خیر یہ تو ایک ضمنی بات تھی. اصل بات یہ تھی کہ آپ مکہ پہنچ گئے اور اب آپ کو اپنے عمرے کے باقی واجبات پورا کرنا. باقی واجبات میں سب سے پہلا اور سب سے اہم ہے طواف. طواف کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد گھومنا. طواف کا چارٹ بھی اب آپ کے سامنے ہے, اور یہ میں اس کی مدد زیادہ لوں گا تاکہ فی الحال 2-4-5 منٹ میں بھی بیٹھ جاؤں, اس کے بعد تو مجھے آخر تقریر تک کھڑے ہی رہنا. طواف کے اندر طواف شروع کرنے سے پہلے 4-5 باتیں کا خیال کرنا واجب ہے, اور پھر طواف کا طریقہ. چارٹ میں شرائط لکھا ہے, یہ طواف سے پہلے آپ کو چیک کرنا ہے یہ چیز, اور پھر طریقہ لکھا ہے. شرائط طواف بالکل نماز جیسا مسئلہ, یعنی یہی چیز نماز میں بھی ہے, شرائط نماز اور طریقہ نماز. طریقہ نماز کو ہمارے یہاں کتابوں میں لکھتے ہیں واجبات نماز, تو طواف کے طریقے کا مطلب واجبات طواف. ان کو نماز کے مسئلے پتہ, ایک تو ہوتا ہے نماز پڑھنا, پڑھتے ہیں تفصیلی مسئلے نہیں معلوم, وہ نہیں. جن کو پتہ طواف بہت زیادہ نماز سے ملتا جلتا عمل. شرائط طواف تقریباً یہ وہی نماز جیسی چیزیں, اب آپ دیکھ لیجیے. نمبر 1 نیت.
کل تو میں نے آپ کو اتنا بتایا تھا کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوگی تکبیرۃ الاحرام سے، نیت نماز سے پہلے۔ اسی طرح سے طواف جب آپ کرنے جائیں گے تو طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو نیت کرنا کہ میں آپ کون سا طواف کر رہے ہیں، حج کا ہے کہ عمرے کا ہے، حج کا ہے تو پارٹ 1 کا ہے کہ پارٹ 2 کا ہے۔ نیت آپ کو کرائی بھی جائے گی اور نیت کے پرچے آپ کو تقسیم بھی کر دیے گئے، تو اس کے لیے وقت نہ لگائیں۔ نمبر 2، بدن اور لباس پاک، یہ نماز کا بھی مسئلہ، نماز شروع کرنے سے پہلے جسم اور لباس پاک، یہی طواف کا مسئلہ۔ صرف ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ نماز میں انگشت شہادت کی پہلی پور اتنا خون معاف ہے نماز، طواف میں معاف نہیں۔ دو مسئلے مکس اپ نہ کیجیے گا۔ میں نے شروع تقریر میں کہا کہ احرام میں اگر اتنا خون لگ جائے تو وہ معاف، وہ احرام کی بات، یعنی احرام اگر آپ نے 2 بجے دوپہر کو پہنا میقات پر اور طواف آپ کریں گے رات کے 11 بجے، تو 2 بجے دوپہر سے 11 بجے تک احرام پہ اتنا خون لگا ہے تو وہ معاف ہے۔ لیکن طواف جب شروع کریں گے تو اتنا خون بھی معاف نہیں، اس کو بھی دھونا ہے یا بدلنا۔ تو احرام الگ چیز ہے، طواف الگ چیز ہے۔ اچھا، اس میں بھی میں اور مسئلے بتا سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں، یہ بھی بالکل نماز جیسا مسئلہ۔ بدن بھی پاک ہونا چاہیے طواف کے وقت، اور لباس تو فی الحال تو آپ کا لباس آپ کا احرام ہی ہوگا، لیکن جو آپ حج کا دوسرا حصہ جب کریں گے اس کا طواف عام کپڑوں میں ہوگا، ان کپڑوں میں۔ تو جو بھی آپ کا لباس ہو، چاہے لباس احرام ہو چاہے لباس عادی عام لباس، طواف کے وقت اس کو پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، طواف سے پہلے وضو یا غسل آپ نے کیا ہو، وہی نماز کا مسئلہ کہ اگر غسل واجب تھا، غسل جنابت وغیرہ، تو وہ کریں اور پھر نماز پڑھیں گے، یہی طواف۔ اور اگر کوئی غسل واجب نہیں تو وضو کرنا۔ نمبر 4، جتنا لباس نماز میں ضروری اتنا طواف میں بھی ضروری۔ تو خواتین کا تو مسئلہ، ان کا احرام اور ان کا لباس سب ایک ہوتا، اور مردوں کے لیے بھی ابھی جو وہ عمرے کریں گے اس میں احرام پہنیں گے، لیکن جو آپ نے سنا نا یہ حج والا جو طواف کریں گے تو اس میں چاہیں تو اپنے لباس کو مختصر کر سکتے ہیں، لیکن یہ مسئلہ کوئی اس پہ عمل نہیں کرتا۔ مختصر کے کیا مطلب؟ خالی انڈر ویئر پہن کے جا کے بھی آپ طواف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی جائے گا گھر میں ابھی نماز نہ پڑھی جائے ایسی اکیلے کمرے میں، وہ 20 رات کے مجمع میں کہاں پہ آپ ایسا طواف کریں گے؟ تو یہ مسئلہ خالی مسئلے کی حد تک ہے۔ چوتھی چیز، نماز کا جتنا بدن آپ کا چھپاؤ، مردوں کا تو چھپا ہی رہتا اور خواتین کو تو بار بار تاکید کر دی گئی۔ 5ویں شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ختنہ شدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ بہت ہی مختصر کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں پیش نہیں آتا۔ ہمارے ہاں اسلامی ماحول ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی اسلامی واجبات مستحبات کا والدین خیال کرتے ہیں، بلکہ آج کل تو کچھ تربیتی اولاد کا زیادہ ہی شوق ہو گیا۔ بچے کی پیدائش سے پہلے عورت حاملہ ہے، وہیں پہ بہت سارے ایسے عمل شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی قافلے میں ایسا ہے جس کا یہ مسئلہ ہو تو وہ الگ سے پوچھ لے، 1 یا 2 ہی ہوں گے، ویسے اتنے بھی نہیں ہوں گے، وقت کیوں ضائع کیا جائے۔ یہ والے مسئلے نماز اور طواف میں فرق ہے۔ نماز غیر مختون بھی پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز بہرحال صحیح، طواف صحیح نہیں۔ لیکن ایسا مسئلہ نہیں کہ اگر ختنہ نہیں ہے تو گناہ ملے گا طواف ہو جائے گا، نہیں، طواف ہی غلط ہے۔ اب یہ جو 5 باتیں ہیں، 5ویں کو چھوڑ دی، 4 باتیں وہی نماز والی، نیت کرے، کپڑے اور جسم پاک ہو، وضو کرے، اور جسم اتنا چھپا ہونا چاہیے۔ مگر اس میں سے بھی ایک مسئلہ خاص طور پر آج کل کے زمانے میں تھوڑی سی تفصیل چاہتا ہے، میں اس وقت اس کو بہت مختصر بتاؤں گا تاکہ جو ماڈل ہے اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں۔ اگر میرا یہ مختصر بیان کافی نہیں ہوا تو
تو اس مسئلے کو ہم کل کی تقریر میں بتا دیں گے. وہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 3 شرائط طواف میں نمبر 3 وضو ہونا چاہیے. وضو یا غسل تو اس لیے لکھا گیا کہ اگر کسی جوان پر مکہ پہنچنے کے بعد آپ نے سنا نا کہ ہم لوگ آرام کریں گے 4-5 گھنٹے, اگر اس دوران غسل جنابت واجب ہو گیا تو جو غسل تو کرے گا تو وہی اس کے لیے کافی ہے, اسی میں طواف کرے. جو عورتیں پیریڈز میں ہوں گی یا پیریڈ سے پاک ہوں گی تو جو غسل کریں گی, تو آغا خوئی اور آغا سیستانی کے ہاں واجب غسل کے بعد وضو نہیں, تو وہ اسی غسل سے جا کے طواف کرے. ہاں امام خمینی اور آغا خامنہئی کے ہاں عورتوں کے غسل کے ساتھ وضو ہے. لیکن بظاہر بہت آسان مسئلہ جو آپ نماز میں اپنے بچے کو بھی سکھاتے ہیں اس کو بھی معلوم کہ بغیر وضو کے نماز نہیں. آج کل کے زمانے کے اعتبار سے اس میں تفصیل وہ یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل بہت زیادہ چینج ہو چکا. چنانچہ گیسٹرک پرابلم ایک ایسا مسئلہ بہت سے لوگوں کے لیے بن گیا کہ ان کا وضو بار بار ٹوٹ جاتا. اور اسی طرح سے مردوں میں تو خاص طور پر کچھ ایسی بیماریاں 40 سال کے بعد ہیں کہ پیشاب کے قطرے بار بار خارج ہوتے ہیں. اب ان کا مسئلہ میں نے کہا میں بہت مختصر بتاؤں گا. اچھا یہی مسئلہ نماز میں بھی پیش آتا, لیکن نماز میں یہ ہے کہ 2, 3, 4 منٹ کی نماز ہوتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ 3-4 منٹ تک کنٹرول کر سکتے ہیں, کچھ تو یہ بھی نہیں کر سکتے. لیکن طواف تو کم سے کم پورا اگر خانہ خدا خالی کوئی بھی نہ ہو تب بھی وہ 7 چکر 15 سے 20 منٹ تو لگتے ہیں, اور مجمع اگر ہوا تو 35 منٹ, 40 منٹ, 45 منٹ. تو وہ لوگ جو نماز کی حد تک مثلا گیس وغیرہ روک سکتے ان کے لیے بھی طواف میں مشکل. تو اس کے لیے بہت ہی مختصر 2 جملے. نمبر 1, ہر عبادت میں شک بہت بڑی خرابی ہے, قطعاً توجہ نہ دیں. حج میں تو اور زیادہ. تو شاید گیس خارج ہو گئی, شاید پیشاب کا قطرہ نکل گیا, شاید وضو ٹوٹ گیا, شاید میں کوئی توجہ نہ دے. توجہ نہ دے کے مطلب کیا ہے کہ نہ اس وقت توجہ نہ دے نہ بعد میں چیک کر. ضرورت ہی نہیں اس زحمت میں پڑھنے کی. اور نمبر 2 کہ بہرحال اگر شک نہیں ہے یقین ہو گئے. البتہ آدمی وسواسی نہیں, جسے بار بار شک آتا ہے وہ وسواسی ہے, وہ تو اپنے یقین پہ بھی توجہ نہ دے, سمجھے میرا وضو ہے. لیکن اگر بہت زیادہ شکی نہیں اور طواف میں اسے یقین ہو گیا کہ گیس کا یا وضو کا پیشاب کا مسئلہ پیش آیا, تو پھر بہتر یہ کہ وہ مجتہد کی کتاب میں وضو ٹوٹنے کے مسئلے پڑھ لیں, یعنی حج والی کتاب میں, توضیح المسائل میں نہیں. لیکن بہت مختصر میں بتا دوں, اگر آدھے طواف سے پہلے وضو ٹوٹا ہو, یقین ہو گیا, تو چھوڑ دیں اس طواف کو, گیا بیکار ہو گیا. وضو کیجئے اور دوبارہ نیا طواف کیجئے. اور اگر آدھے کے بعد ٹوٹا ہو وضو, یہ فیسلٹی نماز میں نہیں, اور یہ والی فیسلٹی مریض کے لیے بھی اور صحت مند کے لیے بھی. ایک بالکل نارمل آدمی اتفاقاً وضو ٹوٹ گیا, آدھے طواف سے پہلے ٹوٹا ہے تو طواف غلط ہے, دوبارہ کریں. آدھے کے بعد ٹوٹا ہے تو طواف تو آپ نہیں کر سکتے آگے, لیکن جتنا کر لیا ہے وہاں تک صحیح. جائیے وضو کر کے دوبارہ وہیں سے اسٹارٹ کیجئے اور باقی ماندہ مکمل کیجئے. آدھا کسے کہیں گے؟ آپ پوچھیں گے یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں سوال ہے. اگر ایون نمبر کا طواف ہوتا تو آدھے کا پہچاننا آسان. 6 چکر ہوتے تو 3 آدھا, 8 ہوتے تو 4 آدھا, طواف 7 چکر. 7 کا آدھا کیا ہے؟ ایسے تو 3.5, لیکن بعض مراجع کہتے ہیں کہ طواف کا چکر پورا مل کے ایک چیز ہوتی ہے, سارے بڑے کچھ نہیں. تو 3 تک اگر وضو ٹوٹا تو آدھا سے پہلے, 4 کے بعد ٹوٹا تو آدھے کے بعد, 3 اور 4 کے بیچ میں ٹوٹا تو آغاز خوئی کی احتیاط واجب ہے. 3.5 پہ ٹوٹا تو کہتے ہیں طواف کے چکروں میں 12.5 نہیں چلے گا.
لیکن نہیں چلے گا. اور اگر وضو ہمارا ساڑھے میں ٹوٹا تو ہم کیا کریں گے؟ گیس تو ہم سے نہیں پوچھے گی کہ بھئی یہ چلے گا ساڑھے کہ نہیں چلے گا, پیشاب کا خطرہ تو نہیں پوچھے گا. تو پھر آغائے خوئی ایک احتیاط لگاتے ہیں, لیکن چونکہ دوسرے مراجع کھلی چھوٹ دے دیتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے. پھر بھی کسی کو احتیاط پڑھنے کا شوق ہے تو پیج 66 کے مسئلے پڑھ لے. تو اصل خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ آدھے کا مطلب ہے 3.5. 3.5 سے پہلے آپ کا وضو ٹوٹا تو وضو دوبارہ کیجئے گا, جتنا آپ نے کیا سب بیکار, دوبارہ 0 سے اسٹارٹ. 3.5 کے بعد آپ کا وضو ٹوٹا تو دیکھ لیجئے گا کہاں وضو ٹوٹا ہے, وہ جگہ یاد رکھیے گا, جائیے گا وضو کر کے دوبارہ وہیں سے شروع کیجئے گا. یہ بھی بہت آسان حل ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے, صحت مند کے لیے بھی, بیمار کے لیے. یہاں بیمار سے میری مراد بخار, نزلہ, زکام کا بیمار نہیں, وضو ٹوٹنے کا جسے مرض ہو, پیشاب, گیس یا اور کوئی ایسی وضو توڑنے والی چیز. نیند اس میں نہیں آتی, بعض لوگوں کو بہت نیند آتی, ہم دیکھتے بھی ہیں, ایسا تو نہیں کہ اندھے ہیں نا, آئی سائٹ کمزور ہے, لیکن سوتے لوگ تو نظر آتے ہیں, سوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر سوتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں. پھر گھڑی دیکھتے ہیں, اب 5 منٹ رہ گئے کلاس ختم ہونے میں, پتا چلتا ہے کہ پھر بھی 45 منٹ مولانا نے کھینچ لی. تو خیر وہ والے لوگ, ان کو تو بہرحال بار بار وضو کرنا, نیند, باقی پیشاب, پیخانہ اور ریا. اس میں یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو وضو کا پانی اپنے ساتھ رکھیے, اور جہاں طواف کرتے وقت وضو ٹوٹے, چاہے آدھے سے پہلے چاہے آدھے کے بعد. اب یہ فائدہ ملا بیمار آدمی کو, آدھے سے پہلے میں بھی اگر وضو ٹوٹے تو وہیں وضو کر لیجیے, لیکن مختصر والا. وہ اتنا پانی نہ بہائیے کہ صحن طواف گندا ہو جائے اور آپ کو وضو تو وضو, آپ کا طواف بھی پولیس توڑ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے. بہت مختصر پریکٹس کیجیے. اور اگر ایسا بھی نہ ہو یا مشکل ہو رہا تو بیمار آدمی طواف سے پہلے وضو کرے, اس کے درمیان جتنی مرتبہ میں پیشاب کا قطرہ نکلے گا یا گیس خارج ہوگی, پورا طواف درست اس کا ہے. نماز طواف کے لیے دوسرا وضو کرنا, یعنی اس کے لیے وضو ٹوٹنے کی معافی رہے گی. اب یہاں پہ ایک اور ضمنی مسئلہ آتا ہے, اس کو میں صرف بتا رہا ہوں, اس کا حل نہیں بتا رہا ہوں. کہ جہاں جہاں صحت مند آدمی کے لیے حکم ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو دوسرا وضو کرو, حرم کے صحن میں جو زمزم کا پانی رکھا ہے, کیا اس سے کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ کل. تو ابھی بات یہ بنی کہ طواف سے پہلے آپ ہوٹل سے نکل کے خانہ خدا کے قریب آئے. کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے, اس کے لیے بھی تیار ہو کے جائیے گا. اور پھر آپ خانہ خدا کے قریب پہنچے. خانہ خدا ایک بڑی مسجد کے درمیان ہے, مسجد کا نام ہے مسجد الحرام. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, قرآن میں بھی اس کا نام آیا. پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو شب معراج مسجد الحرام سے لے گیا تھا. وہ مسجد ایک بہت بڑی مسجد ہے, اس کے بالکل بیچ میں خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے چاروں طرف کھلا صحن جس میں طواف ہوتا. شریعت میں اس صحن کا نام ہے مطاف, جہاں پہ طواف ہوتا. صحن کعبہ, KFC کا برگر نہیں, خیر. تو وہ صحن کعبہ جو ہے اس میں طواف ہوتا. وہاں پہنچے آپ, اب آپ کو طواف شروع کرنا. فوراً آپ نے نیت کی, اپنا بدن, اپنا لباس, اپنا وضو چیک کیا. خواتین نے خاص طور پہ دیکھا کہ لباس پاک بھی ہے اور کورنگ بھی کر رہا ہے جسم. اب آپ کو طواف شروع کرنا. طواف کا طریقہ پہلے تو مختصر چیز, طواف کا مطلب ہے یہ خانہ کعبہ, اس کے گرد, یہ والا چارٹ ہٹا لیجیے. خانہ کعبہ یہ جو آپ کے سامنے, اس کی ایک شبیہ, اس کے گرد آپ کو 7 چکر لگانا. طواف کے بہت سے مسائل نماز جیسے ہیں, مگر ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر رکعتیں کم زیادہ ہوتی. کوئی 2 رکعت کی نماز ہے, کوئی 3 کی ہے, کوئی 4 کی.
طواف ہمیشہ اس کے 7 چکر ہوں گے. طواف الگ لفظ ہے، چکر الگ لفظ ہے. عربی میں کہتے ہیں طواف اور شوط. شوط مانے چکر. تو ہر طواف 7 چکروں پر ہوگا. یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ مثلا عمرہ مکمل کر کے طواف النساء کر لیں، اب آپ کو نہیں پوچھنا مولانا اس کا کیا طریقہ ہے، اس میں کتنے چکر ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ دوران حج اپنے والدین کے لیے طواف کریں، مولانا اس میں کتنے چکر ہیں. جتنے طواف آپ سنیں گے، واجب طواف ہو، سنت طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، حج کا طواف ہو، پہلا طواف ہو، آخری طواف ہو، سب کے اندر طریقہ بھی یہی ہے اور اس کی رکعتیں. طواف کے چکر کو رکعت سمجھیے، 7 تو فکس ہے. یہ تو ہو گیا ایک مختصر بات کہ خانہ خدا کے گرد 7 مرتبہ گھومنا. لیکن اس کے اندر کچھ واجبات، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے. یہ تو شرائط طواف تھی، یعنی جو طواف سے پہلے. یہ ہے طواف کا طریقہ. طواف کے طریقے میں امام خمینی کے نزدیک 8 باتیں واجب ہیں، باقی مراجع کے نزدیک 7 باتیں واجب ہیں، اور ایک پھر الگ سے نوٹ ہے. تو گویا آپ کی آسانی کے لیے امام خمینی کے نزدیک طواف میں 9 چیزیں واجب ہیں، باقی مراجع کے نزدیک 8. پہلے تو ہم خالی پڑھتے چلے جائیں. جیسے اگر کوئی پوچھے نماز کے واجبات تو ہم پہلے پڑھیں گے. تکبیرۃ الاحرام، الحمد کا سورہ، دوسرا سورہ، رکوع، سجود، تشہد، سلام. پھر بتائیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے. طواف کا طریقہ یہ تو آپ نے سن لیا کہ 7 چکر ہیں، وہ بھی اس میں ایک شرط آئے گی. اب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ حجر اسود سے طواف شروع کریں، اور دوسرا ہے کہ وہیں پہ ختم کریں. تیسری شرط یہ ہے کہ طواف کے درمیان خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے، جیسے میں کھڑا ہوں. چوتھا واجب ہے کہ طواف حجر اسماعیل کے باہر سے ہو. یہ دیوار حجر اسماعیل ہے، ابھی میں اس کو بتاتا ہوں. پانچویں چیز یہ واجب ہے کہ طواف میں شادروان پہ نہ چلے. شادروان پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا تو ان کو آواز آ رہی ہوگی کوئی چیز ٹھک ٹھک کی جا رہی ہے. شادروان خانہ خدا کی دیوار کے نچلے حصے کا نام ہے. ابھی سمجھاتا ہوں. طواف اس کے اوپر نہیں چلے. چھٹی چیز جو ابھی میں نے رکعتیں بتائی تھی کہ خانہ کعبہ کے گرد پورے 7 چکر لگانا، نہ 7 سے کم ہو نہ 7 سے زیادہ. اب یہ کم اور زیادہ سے آپ کے ذہن میں جو چیز آئی ہے وہ غلط ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب ہے 6 بھی نہیں چلیں گی اور 8 بھی نہیں چلیں گی، وہ تو ٹھیک ہے. 7 چکر اور 2 قدم بھی نہیں چلیں گی. پورا 8واں نہیں لگایا، صرف 2 قدم آپ نے بڑھا دی. طواف کے اوپر آپ لگائیے کراس، گیا کہ طواف. یا یہ کہ 7 چکر لگائے، 7ویں چکر سے 2 قدم پیچھے آپ نے اپنا طواف پورا سمجھ کے باہر چلے گا، صرف 2 قدم کم رہے گا، پورا طواف غلط. تو طواف 7 سے کم نہ ہو اور زیادہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورا چکر ایکسٹرا نہیں، 1 قدم بھی اگر ایکسٹرا ہو گیا یا 1 قدم بھی کم رہ گیا تو گیا طواف. ابھی اور اس کو سمجھانا. 7ویں شرط نماز والوں کو پتا ہے، موالات. طواف مسلسل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک چکر لگایا باہر گئے، وہ کیا 555 کھایا تھوڑا بہت، پھر واپس آ کے دوسرا چکر. نہیں، 7 چکر ایک ساتھ. 8ویں وہ شرط ہے جو صرف امام خمینی کے نزدیک واجب ہے، باقی مراجع آج کل اس کو واجب نہیں سمجھتے. اور اسی لیے شرط چونکہ 3 مراجع کے نزدیک واجب نہیں، اس لیے یہ 8ویں شرط شروع ہو رہی ہے لفظ بہتر سے. یہ واجب نہیں ہے، یہ بہتر. بہتر کا مطلب واجب نہیں. بہتر ہے کہ طواف خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سے ہو. اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہیں گے کہ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ سے کتنا دور جانے کی اجازت ہے. یہ شرط ہے جو ابھی میں سمجھاؤں گا. لیکن لفظ بہتر میں آ گیا کہ 3 مراجع کے نزدیک فاصلے کی کوئی شرط نہیں، جتنا بھی دور چلے جائیں صحیح. جو 4 مجتہدین کے فتوے ہم بتا رہے ہیں ان میں صرف امام خمینی کہتے ہیں کہ ایک فاصلہ شرط ہے.
اور نویں شرط یہ ہے کہ چکروں کی تعداد میں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ذرا سا ٹیڑھا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں 4 رکعت نماز تو 4 منٹ میں ہو جائے، اس میں لوگوں کو شک ہوتے ہیں. تیسری رکعت ہے کہ چوتھی، دوسری ہے کہ تیسری، چوتھی ہے کہ 5ویں. تو 45 منٹ کے طواف جس میں 4 نہیں 7 چکر ہے. تو یہ میرے حساب سے اس پورے چارٹ نئے حاجی کے لیے یہ 2 مسئلے بہت اہم ہیں. ایک یہ ہے چھٹا کہ 7 چکر ہو، نہ قدم زیادہ ہو نہ قدم کم، اور دوسری یہ 9ویں شرط شک نہیں ہونا چاہیے. اب اس کے بعد جو آخری نوٹ ہے، چونکہ وہ بہت مختصر ہے تو اس کو میں پہلے پڑھ دوں. فی الحال جو ہمارے مراجع ان کے اعتبار سے طواف کعبے کے صحن میں ہوگا. مجمع بہت بڑھ گیا ہے آج کل، تو سعودی حکومت نے ایک 2 منزل اور 3 منزل تک پہنچا دیا ہے مسجد کو، اور مجمع سے بچنے کے لیے بہت سے لوگ اوپر کی منزلوں سے طواف کرتے ہیں، وہاں مجمع کم ہوتا. ابھی تک جو ہمارے مراجع ان کے اعتبار سے اوپر کی منزلوں سے طواف نہیں کرے. اب اوپر جو کم لوگ ہوتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی کہ نیچے جب آپ کا طواف آدھے گھنٹے کا ہوگا تو اوپر وہ طواف میں 3 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ بہت بڑا وہ اس کا راؤنڈ بنتا. یعنی نیچے جتنی دیر میں آپ 7 چکر لگائیں گے، اوپر شاید 1 یا 2 ہی چکر. اس لیے یہ مسئلے کو لوگ فی الحال تو استعمال نہیں کرتے ہیں، ابھی جو ہم لوگ جائیں گے اس وقت. لیکن حج کے قریب ممکن ہے کہ اس کی ضرورت پڑے تو میں وہاں تفصیل سے بتاؤں. ابھی بس اتنا یاد رکھیے کہ آپ حضرات اور خواتین یہ جو طواف شروع میں کرنا ہے 10 12 15 دن تک، یہ سب نیچے ہی کی منزل سے کرنا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ویل چیئر پہ ہوتے ہیں. کاروان ابوذر میں ویل چیئر کا کوئی کیس ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن کبھی ہو بھی جاتا ہے کہ جب فارم بھرا تھا اس وقت نہیں سے، بعد میں بیمار ہوگا. تو ویل چیئر پر سعودی حکومت پابندی لگا دیتی ہے کہ نیچے تو چلا ہی نہیں سکتے، اس کو تو مجبوراً اوپر جانا. پھر کیا کریں؟ لیکن یہ مکے کا مسئلہ ہے، کیونکہ آج کل نیچے ویل چیئر بھی چلانے کی اجازت ہے جہاں سب لوگ طواف کر رہے ہیں. تو فی الحال ایسے مسئلے پہ وقت نہیں لگاتے ہیں جس کی کسی کو ضرورت نہیں. آئیے اب ہم یہی شرطوں کو، ہاں والنٹیئرز میں سے کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ والا چارٹ ہٹائیے ذرا، حجر اسود نظر آ جائے لوگوں کو. اچھا آئیے اب ہم ان شرطوں کو جو بظاہر، اور یہ کرسی بھی اٹھا لیجیے، ٹھیک ہے. یہ شرطوں کو بتاتے وقت پہلے ذرا سا خانہ کعبہ کے نقشے کو سمجھائیں. خانہ کعبہ جو ہے وہ ایک چوکور عمارت ہے، اور اس میں سب سے نمایاں چیز کعبے کا دروازہ ہے. تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم اس دروازے کی مدد سے اسے اپنا پوائنٹ آف ریفرنس بناتے ہیں، اس کی مدد سے سمجھاتے ہیں. خانہ کعبہ کے دروازے کو دنیا کے عام دروازوں سے ایک یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے یا فرق ہے کہ دروازے ہمیشہ زمین سے بنائے جاتے ہیں تاکہ آدمی اندر داخل ہو. خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے ایک آدمی کے قد کے برابر اونچا، یعنی جب یہ دروازہ کھلے گا تو کوئی جا ہی نہیں سکتا. اس کے لیے پہلے ایک سیڑھی لگانا پڑے گی. ایک آدمی کا قد جو ہے اس کے اوپر سے دروازہ شروع ہوتا. تو خانہ خدا کا دروازہ کیا یہ کام ہی نہیں کر رہا؟ یہ کام تو کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے. اس میں وہ پرابلم تو نہیں کرے گا؟ اچھا نہیں تو پھر کیا فائدہ ہے، ایک لگانا ہی لگانا. اچھا ٹھیک ہے. وہ عابد صاحب
وہ جو آپ نے ایک بکلیٹ وہ دیا تھا نا حاجیوں کو، اس میں الگ الگ کاٹتے، وہ ہے کیا یہاں اس وقت؟ ہاں ابھی اس کی ضرورت نہیں۔ خانہ خدا کا دروازہ، اس دروازے کا طواف سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اس دروازے کی مدد سے دو چیزیں آپ کو سمجھائی جائیں گی جن کا طواف سے تعلق۔ خانہ خدا چوکور ہے، تو چوکور کا مطلب اس کے 4 کارنر یا 4 کونے، اور ہر کونے کا ایک نام ہے۔ پہلا کونا جو بالکل دروازے سے ملا ہوا ہے، اب کراچی کے بہت پڑھے لکھے لوگوں کو یہ چیزیں بتانا ذرا سا عجیب لگ رہا ہے، لیکن کتنے ہی لوگ آپ کو وہاں پہ ملیں گے عرب، مصری، جو یہ چیزیں بھی نہیں جانتے ہیں۔ دروازے سے بالکل پہلے والا جو کونا، وہ نیئرسٹ ہے دروازے سے، پہلے جو کونا آئے گا جس کے بعد دروازہ شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے رکن، اور اس میں حجر اسود لگا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے دروازے میں ایک پتھر ہے، کونے میں ایک پتھر ہے کارنر میں، اور اس کے چاروں طرف چاندی کا ایک کیس یا حلقہ بنایا گیا۔ جو لوگ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، وہ یہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں منہ ڈالتے ہیں تب حجر اسود تک ہونٹ پہنچتے ہیں۔ تو یہ حجر اسود اس وقت اس لیے اس کو سمجھایا جا رہا کہ طواف شروع بھی یہاں سے ہوتا ہے، ختم بھی یہاں سے۔ پہلے حجر اسود سمجھیے، اس کے بعد خانہ کعبہ کا دروازہ آئے گا، اور دروازے کے تقریباً سامنے 26.5 ہاتھ 13 میٹر یا 13 گز خانہ کعبہ کی دیوار سے تقریباً 13 میٹر دور اس انداز کا بنا ہوا ایک اسٹرکچر ہوگا، اس کے اوپر کا حصہ یہ گولڈن یا سنہری ہے، یہاں پہ گلاس لگا، اور اس کے اندر وہ پتھر، ایک پتھر ہے جس پہ حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان، جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے کعبہ بنایا، اور اسی پہ کھڑے ہو کے ہم کو حج کی دعوت دی۔ اس پورے اسٹرکچر کا ملا کے نام ہے مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم ایک تھوڑا سا پلر ہے، پلر کے اوپر شیشے کا بنا ہوا یہ اسٹرکچر ہے جو اوپر سے سنہری، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ یہ دیوار کعبہ سے 26.5 ہاتھ یعنی 13 میٹر دور ہے، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار کا دوسرا کونا آتا ہے۔ وہ پہلا کونا تھا جس میں حجر اسود، یہ دوسرا کونا ہے، اس کا نام ہے رکن عراقی۔ پھر خانہ کعبہ کا تیسرا کونا، یہاں سے تو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا نام ہے رکن شامی۔ اس کے ڈائریکشن میں ملک عراق ہے، اس کے ڈائریکشن میں ملک شام۔ اور جو چوتھا اور آخری کونا جو حجر اسود سے پہلے آئے گا، اس کا نام ہے رکن یمانی۔ اس کا یہ نام 2 وجہ سے رکھا گیا، ایک تو اس لیے بھی کہ اس کی بالکل سیدھ میں ملک یمن، اور اس لیے بھی کہ عربی میں یمن کہتے ہیں برکت کو، وہ بڑا برکت والا پتھر ہے۔ خانہ خدا کے اندر 2 پتھر بہت برکت والے، ایک حجر اسود جس کو بچہ بچہ جانتا، اور ایک حجر اسود سے پہلے والا رکن یمانی۔ اچھا، اب 2 چیزیں اور سمجھ لیجئے تو خانہ خدا کا جو اسٹرکچر مجھے سمجھانا ہے وہ پورا ہوگا۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو رکن عراقی ہے، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کے بعد جو پہلا کونا، اس کے بعد ایک کھلی جگہ ہے، یہ مقام ابراہیم بعض مردوں کے لیے ویو میں رکاوٹ بن رہا ہوگا، لیکن ہم آپ کو آگے چل کر بالکل اس کے قریب لائیں گے۔ دروازے کے بعد جو کونا، اس کے بعد ایک کھلی جگہ، ایک راستہ، اور پھر اس طرح یو شیپ میں، یو کی شکل میں، گھوڑے کی جیسے نال ہوتی ہے، یا یو، یا نیم دائروی سیمی سرکولر ایک دیوار جو آدمی کے کندھے تک آتی ہے، اس کا نام ہے حجر اسماعیل۔ یہ خانہ خدا کے دوسرے کونے سے شروع ہوتی ہے رکن عراق،
اور تیسرے کونے تک جاتی ہے، اور اس کے اور کعبے کے بیچ میں کھلا راستہ، یعنی اگر کوئی آدمی اس کے اندر سے جانا چاہے تو اگر آپ ادھر سے جائیں گے تو بالکل سیدھا سامنے نکل سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک پہچان یہ کہ خانہ خدا کی چھت پر بارش کے درمیان پانی جمع نہ ہو تو پانی کو باہر پھینکنے کے لیے جو ایک ڈرینیج پائپ یا پرنالہ لگایا گیا جو سنہری رنگ کا ہے، جس کا نام ہے میزاب رحمت۔ عربی میں میزاب کہتے ہیں ہر پرنالے کو، ہر وہ پائپ جو چھت سے بارش کا پانی پھینکے۔ میزاب رحمت یا سونے کا پرنالہ وہ اسی گول دیوار کی طرف ہے۔ اس گول دیوار کا نام ہے حجر اسماعیل۔ یہ گول نہیں ہے، میں اسے گول کہہ رہا ہوں، بار بار نیم دائروی کہنا ذرا مشکل لگ رہا تو گول دیوار۔ حجر عربی میں تو اب گویا دو لفظ آپ کے سامنے ملتے جلتے آ گئے۔ خانہ خدا کا دروازہ جو اس سے پہلے حجر اسود ہے اور دروازے کے بعد حجر اسماعیل۔ عربی میں حجر کے معنی پتھر، حجر اسود کا ترجمہ ہوا بلیک اسٹون، کالا پتھر، اسود معنی کالا۔ عربی میں حجر دونوں لکھے ایک طریقے سے جاتے ہیں، چارٹ میں لکھے ہوئے بھی حجر بھی اور ہجر بھی۔ طریقہ حج میں 1 اور 2 میں حجر اسود ہے اور چوتھی چیز میں ہجر ہے۔ دیکھیں لکھا ایک طریقے سے گیا، اسپیلنگ ایک ہے۔ ہجر کے معنی گود، تو ہجر اسماعیل کا مطلب ہوا اسماعیل کی گود، کیونکہ اس دیوار کے اندر جناب حاجرہ کی قبر ہے جو جناب اسماعیل کی ماں تھی، اور خود جناب اسماعیل کی قبر، جن کے لیے میں نے شروع میں آیت پڑھی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا۔ ابراہیم کعبہ بنا کے ملک شام چلے گئے، وہ تو وہاں رہتے تھے جناب سارہ کے ساتھ۔ مکہ تو اسماعیل کو ملا، سردار مکہ تو اسماعیل تھے، وہ اس دیوار میں دفن۔ اور وقت سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں کہ بے اولاد خواتین کے لیے جو عمل بتایا جاتا ہے کہ بہترین عمل وہ ہے اسی گول دیوار میں بیٹھ کر جناب حاجرہ کے وسیلے سے اولاد کی دعا کرنا، اور اگر سورہ مومنون کی تلاوت کر کے دعا کریں تو نور علی نور۔ فی الحال تو ہم واجبات بتا رہے ہیں، لیکن چونکہ کل کی تقریر میں یہ ہجر اسماعیل اور یہ نہیں ہوگا تو یہ سب آپ ابھی سمجھ لیجیے۔ اب آئیے مستحبات سے ریلیٹڈ ایک چیز بچی اور واجبات سے ریلیٹڈ ایک چیز۔ ہم نے کعبے کے چاروں کونوں کے نام سمجھ لیے جبکہ اس کی ضرورت نہیں۔ حجر اسود کا لوکیشن سمجھا، خانہ کعبہ کا دروازہ، اس کی ضرورت نہیں۔ مقام ابراہیم سمجھا، اس کی ضرورت۔ گول دیوار سمجھا، اس کی ضرورت۔ وہ سونے کا پرنالہ، اس کی ضرورت نہیں۔ گول دیوار کے اندر ضرورت نہیں۔ جہاں میں کہہ رہا ہوں ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ واجب نہیں۔ تو واجب ہوا حجر اسود، مقام ابراہیم، یہ گول دیوار۔ اب ایک چوتھی اور آخری واجب چیز اور ایک سنت چیز، دیوار کعبہ کے بالکل پیچھے، یعنی دروازے کعبہ، کعبے کے دروازے کے بالکل پیچھے والی دیوار، یا دوسرے الفاظ میں جو حجر اسود ہے اس سے پہلے والے کا نام رکن یمانی، ابھی آپ وہاں لے جائیں گے تو رکن یمانی کے برابر وہ جگہ ہے جہاں 13 رجب کو فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار شق ہوئی تھی، شہزادی کعبے کے اندر وہاں سے گئی تھی، مولا کی ولادت وہاں ہوئی تھی، 3 دن کے بعد وہیں سے شہزادی باہر نکلی تھی۔ اب تو درود بھیج دیں۔ تو آج واجبات کے بیان میں 3-4 مستحب چیزیں بھی آ گئی۔ کعبے کا دروازہ، طواف سے اس کا تعلق نہیں، لیکن اس کا ایک بہت اہم عمل۔ گول دیوار کے اندر، وہ طواف سے تعلق نہیں ہے، اس کا ایک اہم عمل۔ سونے کا پرنالہ طواف سے متعلق نہیں ہے لیکن ایک اہم عمل، اور جہاں سے دیوار شق ہوئی۔
تو یہ بیان اس لیے ابھی کر دیا گیا کہ آپ کے سامنے کعبہ اور اس کے اطراف کی زیارتیں، تو سمجھ لیجیے، پھر ان کا بیان بعد میں ہوگا۔ واجبات سے ریلیٹڈ چیزیں، آخری چیز یہ بچی، حجر اسود، مقام ابراہیم، گول دیوار۔ چوتھی چیز شادروان، جو کعبے کی دیوار ہے، وہ جب زمین کی طرف آتی تو بالکل جہاں یہ زمین سے ملتی وہاں پہ ایک چھوٹا سا چبوترا بنا، یعنی کعبے کی دیوار سے باہر، وہ اتنا چوڑا ہے کہ ایک آدمی آرام سے اس پہ چل سکتا، وہ صحن سے اونچا، دیوار کعبہ سے ملا ہوا، اور یہ 3 طرف ہے۔ اور آج کل اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں وہ کنڈے لگے ہوتے ہیں کہ کعبے کا جو پردہ ابھی تو ہے، حج کے قریب پردہ اٹھا لیں گے، تو کعبے کا پردہ جو ہے اس میں جو رسیاں ہیں وہ اس کنڈے میں باندھی جاتی ہیں، لیکن جہاں پہ وہ کنڈے لگائے گئے ہیں وہ اتنی چوڑی جگہ ہے دیوار کعبہ سے باہر کہ ایک آدمی آرام سے چل سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاذروان۔ نہ آپ کو دیوار غلاف کعبہ کے کنڈے لگانا ہے، نہ دھاگا لگانا ہے، پھر یہ کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ واجبات کا مسئلہ ہے۔ آئیے اب ہم دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ طواف کے 7 چکر، خانہ خدا کے چاروں طرف، دور دور تک، میلوں تک ہوٹلز ہیں، عمارتیں ہیں، ہر طرف کا حاجی جب نکل کے آتا ہے تو کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے، کوئی ادھر سے آ رہا ہے۔ اب طواف میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا کہ اسلام یہ کہے کہ تم جہاں سے آئے طواف شروع کرو، 7واں وہیں پہ مکمل کرو، تو کوئی یہاں سے شروع کرے گا، کوئی وہاں سے، کسی کا ہوٹل ادھر ہے تو وہاں سے، کسی کا ہوٹل پیچھے، نہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اسلام کسی بے ترتیب یا افراتفری کے مذہب کا نام نہیں، ایک سسٹم ہونا چاہیے، اور وہ سسٹم یہ ہے کہ کعبے کی دیوار کے 4 کونے، تمہارا ہوٹل کہیں پر بھی ہو، ہر ایک کو اپنا طواف اس کونے سے شروع کرنا، یہاں تک پہنچنے سے پہلے نیت کر لو، جسم و لباس پاک ہونا چاہیے، وضو ہونا چاہیے، جسم چھپاؤ، یہاں پہنچے جو حجر اسود، یہاں سے اب تمہارا طواف شروع ہوگا۔ بعض لوگوں کو یہاں پہنچنے کے لیے آدھا چکر ایکسٹرا لگانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا ہوٹل تو ادھر آئیں گے، ان کے یہاں تک پہنچے، ہر چکر یہیں سے شروع ہوگا، 7 چکر مسلسل لگاؤ اور یہیں پہ ختم ہو۔ اب یہاں پہ ایک سوال، اور غالباً موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے طواف میں یہ والا مسئلہ بہت اہم ہے، توجہ توجہ اور توجہ۔ وہ یہ ہے کہ ہر چکر ٹھیک حجر اسود سے شروع ہونا اور ٹھیک حجر اسود پہ ختم ہونا، یہ جو ایک شرط ہے، چھٹی شرط، کہ نہ ایک قدم زیادہ ہونا چاہیے نہ ایک قدم کم، پورے 7 چکر یہیں سے شروع ہو یہیں پہ ختم ہو۔ اس زمانے میں تو یہ بہت آسان تھا جب حاجیوں کی تعداد کم تھی، مجمع نہ ہونے کے برابر تھا، آپ دیکھ سکتے تھے کہ کہاں آپ کا جسم حجر اسود کے پیرالل ہوا یا اس کی سیدھ میں ہوا، بہت آسان تھا۔ آپ نے دیکھا کہ میں بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں، یہاں سے چکر شروع کروں گا، آخری چکر میں بالکل جب یہاں پہنچوں گا تو چکر مکمل، یعنی طواف مکمل۔ مکمل کا مطلب طواف ہو گیا، اب آپ نکلیے باہر اور جا کے دوسرے واجبات انجام دیں۔ لیکن آج کل جب کم سے کم رش ہوتا تب بھی اتنا مجمع تو ہوتا کہ آپ کو حجر اسود بھی دور سے نظر آتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، حجر اسود کا یہ سرکل سا نظر آتا، تو کیسے آپ یقین کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اب میں بالکل اس کی سیدھ میں ہوں؟ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں جب مجمع کم ہوگا، اور جب مجمع زیادہ ہوگا اتنی دور آپ طواف کر رہے ہوں گے کہ یہ سرکل جو ہے یہ بھی آپ کو نظر آنا بند ہو جائے، پتہ کیسے چلے؟ اور اگر پتہ نہ چلے
اور ایک قدم پہلے سے آپ نے طواف شروع کر دیا تب بھی طواف غلط، آخر میں ایک قدم آگے آپ چلے گئے تب بھی طواف غلط۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، غالباً سب سے اہم یہی مسئلہ ہے آج کل کے زمانے میں، یعنی جب مجمع بڑھ گیا۔ اس کو توجہ سے سنیے، اس کے بعد تو سارے مسئلے آسان ہیں۔ اب میں دو باتیں عرض کر دوں یہ مسئلے کا حل پیش کرنے سے پہلے۔ پہلی بات یہ ہے کہ پہلے سعودی حکومت نے جو حجر اسود ہے اس کے نیچے زمین پر ایک پوری لائن لگائی تھی آخر تک، تاکہ جو طواف کرنے والے ادھر سے آ رہے ہیں، طواف کے جتنے ہم چکر لگائیں گے ہم ادھر سے آئیں گے، تم ان کو حجر اسود نظر نہیں آ رہا، لکیر نظر آ جائے۔ وہ کتاب جہاں ملا کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ ہے تو وہ بھی لے آئیے گا۔ تو حجر اسود نظر نہیں آ رہا، زمین پہ ایک لکیر لگائی تھی، کم از کم آدمی زمین پہ لکیر دیکھ لے تو اس کو معلوم ہو کہ ادھر کہ حجر اسود آ گیا۔ اب وہ لکیر ہٹا دی، اس لیے میں نے کہا کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار نے 4 سال پہلے حج کیا تو وہ آپ کو بتایا ہوگا۔ ہاں ابھی تک حجر اسود کی بالکل سیدھ میں جہاں صحن ختم ہوتا ہے وہاں دیوار ہے، وہاں پہ گرین رنگ کی ٹیوب لائٹ لگائی ہے، وہ بالکل حجر اسود کی سیدھ کو بتاتی ہے، یہ حجر اسود وہ گرین لائٹ۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ کہ گرین لائٹ رات کو جلتی، دن کو وہ جلتی ہی نہیں، اور ہم لوگ جو پہنچیں گے مکہ اور عمرہ کریں گے وہ دن کے وقت کریں گے۔ تو اب بات گھوم کے وہاں گئی کہ اب ہم کیسے یہ بتائیں۔ مسئلے کا حل بہت چھوٹا ہے، لیکن پہلے آپ کے مسئلے کی اہمیت تو پتہ چلے۔ مسئلے کا حل یہ ہے، اور ایک اس کا وہی حل ہے جس کی وجہ سے افطار کا ٹائم اگر 7:10 پر ہے تو ہمارے ٹائم ٹیبل میں چھپا ہوگا 7:15۔ اگر شرن سحری کا وقت 4:20 ہے تو ٹائم ٹیبل میں چھپا ہوا ہوگا 4:15۔ اس کا وہی حل ہے جو وضو میں کوہنی سے ہاتھ دھونا ہم تھوڑا اوپر سے دھوتے ہیں، وہی اس کا بھی حل ہے، اور اس کو کہتے ہیں احتیاط۔ وہ یہ ہے، اور یہ مسئلہ طواف کے مسئلوں میں 3-4 جگہ آپ کو پیش آئے گا، تو آہستہ آہستہ بتا رہا ہوں، سمجھیے۔ مسئلے کا حل یہ ہے کہ جہاں پہ اسلام کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ ایگزیکٹ اس جگہ سے یہ کام تمہیں شروع کرنا، آپ احتیاطاً تھوڑا پہلے سے شروع کریں۔ نہیں، ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا، اگر دل میں یہ خیال رہے کہ اصل واجب ابھی نہیں ہے، یہ تو میں احتیاطاً کر رہا ہوں۔ مثلاً اسلام نے کہا ٹھیک کوہنی سے ہاتھ دھونا، آپ نے اوپر سے دھونا، نیت یہ کی کہ جب میں کونے پہ پہنچوں گا اصل میرا وضو وہاں سے شروع ہو۔ دوسرے الفاظ میں، یا تو آپ اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لے لیں، یا آپ یہ ذمہ داری اللہ کو دے دیں۔ اب اس کو ابھی ذرا آرام آرام سے میں سمجھا رہا ہوں کیونکہ مسئلہ اتنا اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ چلیں آپ وضو، غسل، نماز اس کو چھوڑیں، آ جائیے سیدھا سیدھا حجر اسود پر۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یا تو آپ خود اپنے کندھے پہ ذمہ داری لیں کہ چیک کریں کہاں حجر اسود ہے، کب میں اس کے سامنے پہنچا وہاں سے طواف شروع کریں، پھر آپ ذمہ دار، ایک قدم بھی کم ہوا تو غلط۔
دوسرا طریقہ یہ کہ آپ یہ اللہ کو دے دیں، اللہ خود ہی بیٹھا حساب کرتا رہے. نہیں، اللہ بیٹھتا تو نہیں، اللہ خود ہی وہ حساب کتاب کرتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ حجر اسود سے کچھ پہلے سے طواف شروع کریں، 2 قدم 4 قدم 6 قدم 8 قدم. وہ تو میں نے بتایا غلط ہو جائے گا. نہیں، سنیے، دل میں خیال کرے کہ یہاں سے جو میں طواف شروع کر رہا ہوں یہ میرا طواف نہیں، یہ احتیاط ہے. چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے، مجھے خود بھی نہیں پتا چلے گا لیکن آئے گا تو نہ کبھی چلتے چلتے، جب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے وہاں سے میرا طواف مانا جائے. اب وہ اللہ کے ذمہ ہو گئے تو اللہ آپ کو دیکھے گا کہ چلتے چلتے کہاں آپ پہنچے، بھئی یہاں سے اس کا طواف لکھو. میرے انداز بیان میں کہیں توہین پروردگار نہ آنے پائے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے طریقہ اختیار کیا. اب آئیے ذرا سا علمی انداز کہ طواف میں احتیاطاً چند قدم پہلے سے طواف شروع کرو. دل میں خیال کرو کہ چلتے چلتے جب میرا جسم حجر اسود کی سیدھ میں آئے گا وہاں سے میرا طواف شروع ہوگا. یعنی یہ جو میں چل رہا ہوں یہ میرا طواف نہیں. اب جب آپ کا جسم آ گیا آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کب میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے، وہ طواف آپ کا اللہ نے خود مان لیا. آخر حجر اسود جب آپ کو اندازہ ہو گیا قریب ہے، پھر بھی آپ احتیاطاً آگے بڑھیں، کافی آگے بڑھیں. یقین ہو جائے کہ اب تو ہم آگے نکل آئے. دل میں ہو جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا تھا وہاں میرا طواف ہو گیا تھا، یہ تو میں احتیاطاً چل رہا ہوں. تو اس صورت میں چلتے چلتے آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب آپ حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے تو نا وہاں اللہ نے آپ کے طواف کو روک دیا. یہ چند قدم اس میں کاؤنٹ نہیں ہوئے. اور یہ نیت کیے بغیر اگر آپ چند قدم پہلے سے چلے اور آخر میں چند قدم آگے تک گئے تو اب یہ مانا جائے گا کہ آپ نے 7.25 یا 7.5 طواف کیا، 7.5 چکر لگایا. پورا طواف غلط ہو سکتا ہے. اتنا سا مسئلہ کہ طواف حجر اسود سے کچھ پہلے شروع کریں، دل میں خیال کریں کہ جب چلتے چلتے میرا جسم حجر اسود کے سامنے آئے گا وہاں سے میرا طواف شروع، اور 7ویں چکر میں حجر اسود کے کافی آگے تک آ جائیں. خیال یہ رکھیں کہ جب میں حجر اسود کے سامنے پہنچا وہاں میرا طواف پورا ہو گیا تھا. یہ مسئلہ ابھی ایک مرتبہ پھر ایک اگلی شرط میں اس کی ضرورت پڑے گی. اس کو کہتے ہیں احتیاط. ہم لوگ روزہ اسی پہ رکھتے ہیں. اگر روزہ شروع ہوتا ہے 4:20 سے اور آپ نے 4:15 پہ نیت کر لی تو یہ حرام ہو گیا. لیکن اگر احتیاط والی نیت کی کہ میں ابھی سے بند کر دیتا ہوں سحری وغیرہ، نیت کر لیتا ہوں جب اصل ٹائم آئے وہاں سے میرا روزہ مانا جائے، تو یہ جائز ہے. لیکن 2 چیزوں کو ملا کے آپ کو مکس اپ نہیں کروں گا، کیونکہ پچھلے سال جب میں نے بتایا تو لوگوں نے طواف تو صحیح کر لی، زندگی بھر کے روزوں کے بارے میں وہ شک میں پڑ گئے. ارے اس میں تو ہم یہ خیال کرتے ہی نہیں تھے. نماز بخشوانے گئے تھے تو الٹے روزے گلے پڑے، واقعا روزے گلے پڑ گئے. اس لیے میں روزے وضو کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ مدرسے کے ٹیچرز کا کام ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں. آپ کا کام یہ کہ پہلی شرط ہی ہر چکر حجر اسود سے شروع. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ نہیں کہ کوئی رکن عراقی سے شروع کرے، کوئی دروازے کے سامنے سے شروع کرے، کوئی پیچھے سے شروع کرے، 7 پورے کر دیں. نہیں، 7 پورے کرنا نہیں، ترتیب یہاں سے شروع، پھر آپ پورا ایک چکر لگا کے جب دوبارہ آئیں گے تو ایک چکر مان لیا گیا. ہماری فقہ ہر چکر کے اختتام پر رک کر اگلے چکر کی نیت کرنا ضروری نہیں. جیسے نماز میں ایک نیت پوری 4 رکعت کے لیے، یہ نہیں ہے کہ پہلی رکعت کی الگ اور دوسری کی الگ. طواف میں بھی ایک نیت پورے 7 چکروں کے لیے. لیکن بعض اہل سنت یہ سمجھتے ہیں، ان کی فقہ میں تو نہیں سمجھتے کہ ہر چکر کے بعد دوسرے چکر کی نیت کرنا، تو وہ ہر چکر پہ رکتے ہیں اور دعا وغیرہ پڑھتے ہیں. ہاں ہمارے یہاں بہتر ہے کہ جب چکر آپ کا مکمل ہو، شروع کیا گھوم کے آ گئے، اب رک جائیے، حجر اسود کو ہاتھ سے بوسا دو،
اصل تو تھا حجر اسود کو بوسا دیں، وہ ممکن نہیں، تو دور سے ہاتھ سے بوسا دیں، یعنی اشارہ کیا، اشارہ دیا اور اللہ اکبر کا اور آگے بڑھ گئے. اور لامحالہ یہ مسئلے پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے آگے جو مجمع ہے وہ سارا مجمع ہر چکر میں حجر اسود پہ رکے گا، بلکہ حجر اسود سے کافی پہلے سے لوگ، کیونکہ حجر اسود نظر تو نہیں آ رہا نا، تیاری شروع کر دیتے، تو آپ کے آگے ایک دیوار بن جایا کرے، آپ بھی رک جائیں. یہ نہیں ہے کہ طواف میں آپ کہیں رک نہیں سکتے، رک جائیں، آپ بھی اسی طرح ہاتھ کا اشارہ کیجئے، بوسا دیجئے، اللہ ہوا، لیکن یہ مستحب، یعنی اگر یہ نہ کریں کوئی حرج نہیں. تو ایک چکر پھر آپ گھوم کے آئے، دوبارہ دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں چکر آپ کا آخری. جب آپ یہاں پہنچ رہے ہیں دل میں خیال، لیکن رکیں گے یہاں پہ نہیں، رکیں گے تھوڑا آگے جا کر، تاکہ ایگزیکٹ 7 چکر کا یقین ہو جائے. اچھا، یہ خیال ہر وقت دل میں ہونا ضروری نہیں، ایک بار شروع میں آپ نے خیال کر لیا وہ کافی ہے. یہ 2 شرطیں پوری ہو گئی، ہر چکر حجر اسود سے شروع ہو، ہر چکر حجر اسود پہ ختم ہو. تیسری شرط کیا ہے؟ چارٹ کو دیکھیں. اب یہاں پہ ایک سوال اور آیا، اور یہ بہت اہم مسئلہ آج کل کم پیش آئے گا، جیسے جیسے مجمع بڑھے گا زیادہ. اب خانہ کعبہ کے گرد گھومنے کے 2 طریقے ہیں، یعنی عقلی طور پہ، شرعن نہیں. ایک تو ہم یوں جائیں 7 چکر، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی صاحب جو ہیں وہ یوں چلیں 7 چکر. دونوں طریقے، کسی چیز کے گرد بھی آپ 2 طرح سے گھوم سکتے ہیں. بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مثلا حجر اسود سے شروع کرنا، یوں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ کعبہ ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، رائٹ سائڈ پر، اور اسلام میں سیدھا ہاتھ برکت والا ہے. لیکن نہیں، شرط یہ ہے کہ آپ کو کعبہ طواف جو ہے وہ اس طرح کرنا کہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ پہ رہے. اب میں فی الحال نہ کوئی سائنسی بات کر رہا ہوں نہ فلسفے والی، بہرحال زیادہ تر انسانوں کا دل بائیں طرف ہوتا، تو انگریزی کی اصطلاح یہ ہے کہ طواف اینٹی کلاک وائز کیا جاتا ہے، کلاک وائز نہیں. مگر ایک جملہ یہ سن لیجیے کہ یہ مسئلہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں. صحن کعبہ میں جب مجمع کم ہو 10,000 ہو، یا مجمع اتنا ہو کہ 10 لاکھ ہو، سبھی پورے عالم اسلام کا اس پر اتفاق ہے، سب طواف اس طرح کریں. آپ الٹا کرنا بھی چاہیں تو آپ کو کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسئلہ کوئی اتنا اہم نہیں، بہت اہم ہے. یہ تو بہت اہم مسئلہ. کیسے اہم ہے؟ ہر چکر حجر اسود سے شروع ہوگا، پھر گھوم کے یہاں ختم ہوگا، رک جائیں یا بغیر رکے دوسرا، پھر رک جائیں یا بغیر، اس طرح 7 پورے ہوں. یہ 2 شرطیں ہوں. تیسری شرط یہ کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف، تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس طرح آپ کو چلنا، الٹا نہیں چلنا. یہ اتنا اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ آپ کو اس طرح چلنا. کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے، پورے 7 چکروں. آپ طواف کر رہے ہیں، پیچھے سے دھکا لگا، آپ یوں مڑ گئے اور آپ تھوڑا آگے بڑھ گئے. اب کعبہ آپ کے بائیں طرف نہیں رہا، کعبہ آپ کے پیٹھ پہ ہو گیا. چاہے آپ صرف 1 قدم اس طرح چلیں، چکر نہیں لگائے، مگر وہ جو چکر ہے اس میں 1 قدم تو کٹ گیا نا. یہ طواف آپ کا غلط ہے. تو بائیں طرف کی شرط بہت ہے. دھکے، بہت سارے ملکوں نے اب طریقہ اختیار کیا گروپ بنا کے طواف کرنے. 200 کا ایک گروپ آتا، آپ کو تو اندازہ نہیں، 2-4 آدمی ہو تو آدمی اپنے آپ کو بچا لیتا. 200 کا گروپ آیا، دھکا. اب آپ کی پیٹھ ادھر ہو گئی، 1 قدم آپ آگے بڑھ گئے، پھر آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. لیکن وہ جو 1 قدم آپ کا اس طرح ہوا کہ بائیں طرف کعبہ نہ رہا، اگر آپ نے اس کو ٹھیک نہیں کیا
تو پورا طواف گیا. یا وہی چیز، یا دھکا لگا آپ کا سینہ کعبے کی طرف ہوگا، آپ یوں ہوگا، 2 قدم چلے پھر ٹھیک سنبھال لیا اپنے آپ کو لے کے، اپنے آپ کو سنبھال لیا، طواف نہیں سنبھلا، طواف گیا. یہ تو بہت مسئلہ پیش آتا، دھکے لگنے کا مسئلہ، خاص طور پر حجر اسود کے قریب بہت سنا ہوگا آپ. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دھکے وغیرہ تو نہیں لگے، لیکن آپ 2 ساتھی رشتہ دار ساتھ طواف کر رہے ہیں، باتیں بھی کر رہے ہیں، ایک دم باتیں کرتے کرتے آپ یہ مڑ کے اس سے ایک بات کہی اور آپ چل رہے، آپ کا جسم کعبے بائیں طرف نہیں رہا، ٹھیک ہو گئی. اسی لیے میں نے کہا کہ اگر خاتون کو اپنے ساتھ طواف میں مدد دینا، وہ آگے رہیں آپ پیچھے رہیں، تو ان کا کندھا بھی کعبے کی طرف، آپ کا بھی، دونوں سائڈ میں. کوئی ان سے بات کرنے کے لیے یا کوئی ان کی مدد کے لیے آپ مڑے، چلتے چلتے آپ کا طواف گیا. آگے پیچھے میں اگر دونوں ہوں گے کہ ایک فرنٹ میں اور ایک بیک پہ، تو باتیں بھی کرنا ہو، کوئی ہیلپ بھی کرنا ہو تو یہ کندھا ہٹے گا نہیں. 2 باتیں. تیسری بات، کعبہ بائیں طرف ہو، اس کا اصل جو مسئلے ہیں وہ یہ. تیسری بات جو میں نے کل بتائی تھی، آپ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور سنتے ہی آئے ہیں کہ کعبے میں رش بہت ہوتا ہے. ایک دم آپ نے دیکھا کہ کعبے کی دیوار کا ایک حصہ خالی ہو گیا، آپ طواف میں ہیں، لیکن آپ نے سوچا یہ تو ایک موقع میرے لیے بن گیا، پتہ نہیں آئندہ موقع ملے کہ نہ ملے، جلدی سے جا کے کعبے کو چوم دو. اب آپ طواف کر رہے ہیں، چکر، ایک دم کعبے آپ گئے، آپ نے دیوار کعبہ کو چوما یا خالی چھوا اور واپس آ گئے. یہ جو گئے تھے آپ ترچھے کراس میں، تو آپ کا کندھا کعبے کی طرف نہیں رہا، اور چھونے یا چومنے کے بعد جو آئے تھے آپ کراس میں، تو آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف. یہ جو 2 قدم 3 قدم کراس میں جانا اور کراس میں آنا، اس میں چکر تو آپ کا ہوا، لیکن 2 قدم ایسے تھے کہ کعبے کی طرف سینہ تھا، 2 قدم ایسے تھے کعبے کی طرف پیٹھ تھی، پورا طواف گیا. اسی لیے میں نے کہا کہ پہلی دفعہ جانے والا کعبے کے قریب جا کے کوئی چیز چھونے یا چومنے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ شروع کے دنوں میں آپ جب جا رہے ہیں تو جو موقع آپ کو طواف کے بیچ میں نظر آئے گا کہ دیوار کعبہ خالی، 3-4 دن تک آپ کو مسلسل موقع ملے گا. نئے آدمی کو کیا پتا، وہ تو سمجھے گا اتفاق سے آج میرے لیے چانس بن گیا. تو یہ غلطی تیسری، یہ 1-1 2-2 قدم کی بات. اور چوتھی اور آخری، غلطیاں تو بہت ہیں لیکن یہ 4 بھی مسئلہ سمجھانے کے لیے کافی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ طواف کر رہے ہیں، بڑی آپ احتیاط کر رہے ہیں، کوئی دھکا نہ لگے، کسی ساتھی سے کوئی گفتگو میں مڑے نہیں، دیوار کعبہ کی طرف سینہ یا پیٹھ نہ ہو اس کو چھونے اور چومنے کی. مگر پھر بھی آپ کا سینہ یا پیٹھ کعبے کی طرف ہو جائے گی. کب؟ صحن کعبہ میں کنکر، پتھر، کانچ کی چوڑیوں کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے، کسی کے بدن سے خون نکل آ گیا تو خون کے دھبے، کسی بچے یا بوڑھے یا بیمار کا پیشاب قطع ہو گیا پیشاب، یہ ساری نجس پاک رکاوٹیں ہوتی ہیں. تو ہر تھوڑی دیر کے بعد وہاں صفائی کا عملہ آ کے صفائی کرتا. کلیننگ اچھی چیز ہے، لیکن وہ کس طرح کلین کرتے ہیں؟ وہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ رسی کے ذریعے سے، جیسے آپ نے جلوس میں دیکھا آگے رسی کے ذریعے سے پورا ایک علاقہ بند کر دیتے ہیں. اس کی صفائی کرنا ہے، رسی لگی ہے، اب آپ آ رہے ہیں طواف کرتے، پوری احتیاط کی کہ بایاں ادھر ہے، سامنے راستہ بند، پورا نہیں بند. انہوں نے کہا کہ اب آپ گھومیے، یوں جائیے، جہاں رسی ختم ہے وہاں سے جائیے. وہ بہت لمبی رسی نہیں لے جاتے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کے بعد صفائی کرتے ہیں، پھر یہ رسی یہاں سے وہاں جائے گی. تو طواف کا راستہ ہے،
مگر آپ جو سیدھا چل رہے تھے آگے راستہ بند، آپ کو مڑنا، اب آپ مڑے، اب اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ کی پیٹھ کعبے کی طرف، تو کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے۔ یہ 3-4 بہت زیادہ اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک قدم بھی اگر ایسا آپ نے طے کیا کہ کعبہ بائیں طرف نہ رہا تو پورا طواف غلط۔ اب اس کا حل، پہلے مسئلہ حل، اس کے بعد مسئلے بہت آسان ہیں، بہت جلدی فارغ ہو جائیں گے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو یہ پتا چلے دھکا لگ گیا تھا اس لیے آپ ہٹ گئے، پوری کوشش کے باوجود کعبے کو دیکھ کر ایسے آپ جذباتی ہو گئے تھے کہ اس وقت لپک کے آپ گئے بوسہ دے کے واپس آ گئے، یا کوئی اور صورت کہ آپ بائیں طرف سے ہٹ گئے تھے، تو اب یہ طریقہ ہے کہ جہاں سے آپ ہٹے تھے واپس وہاں آئیے۔ ذرا کامن سینس کی بات بھی ہے کہ یہاں سے آپ ہٹے تھے، اتنی دیر تک آپ کراس میں گئے تھے، اب واپس وہاں آئیے جہاں سے ہٹے تھے، اور وہاں سے آ کے اپنا طواف صحیح کر لیجیے۔ وہ جو بیچ میں آپ سے گڑبڑ ہوئی تھی وہ معاف ہے، دوبارہ آپ نے جہاں سے آپ کا جسم یا باڈی آپ کی مڑی تھی واپس وہیں آئیے۔ یہ 2-4 قدم کی بات ہوتی۔ سوال کہ کوئی آدمی کیسے یقین سے کہہ دے کہ جہاں سے میں ہٹا تھا میں وہیں آیا، اتنا کوئی پری پلان کر کے تو نہیں ہٹتا؟ جواب، اب جہاں سے آپ ہٹے آپ کو یاد نہیں دھکا کہاں لگا، آپ احتیاطاً بہت پیچھے چلے جائیں، یہ ہو کہ یہاں سے تو بہرحال میں ٹھیک گزرا تھا اور آگے بڑھے، دل میں خیال وہی مسئلہ کہ یہ میں ایسے ہی احتیاطاً چل رہا ہوں، چلتے چلتے جب وہ جگہ آ جائے جہاں سے میرے طواف کے چند قدم غلط ہوئے، اب میں یہ قدم جو اب میں چل رہا ہوں یہ طواف میں مانے گا، جہاں تک وہ غلطی تھی یہ، اس کے بعد جو میں چل رہا ہوں اس سے پہلے جو چل رہا ہوں وہ ایسے ہی احتیاطاً۔ اور یہی مسئلے کا حل ہے کہ اگر آپ بہت ہی عقیدت میں آگے کعبے کی طرف گئے، چون کے واپس آئے، جب مسئلہ یاد آیا جہاں سے ہٹے تھے وہ یاد نہیں، اور پہلے چلے گئے جہاں تک یقین ہے کہ یہاں تک تو میں ٹھیک آیا ہی آیا تھا، پھر وہاں سے اپنے چکر کو ٹھیک کیجیے اور نیت یہ کر لیجیے کہ جہاں میں آیا وہ نہیں، جہاں سے میری غلطی ہے یہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں وہ میرے طواف کا حصہ مانا جائے۔ اچھا، اب یہاں پر صفائی کرنے والے اس وقت آپ جو کراس ہوں گے، اچھا اب ایک بات اور بتا دوں کہ جب آپ طواف کر رہے ہیں تو حجر اسود کے قریب آپ کے آگے ایک دیوار کھڑی ہوگی، یہ باقی دنیا کے حاجی ہیں جو سب وہاں رکتے ہیں بلکہ حجر اسود کی طرف مڑتے ہیں، سینہ کرتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر سیدھے ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ کہ بعض لوگ فٹافٹ یہ کام کرتے ہیں، کیونکہ برادران اہل سنت کے یہاں بھی بڑی تاکید ہے کہ رکو نہیں، یعنی دوسروں کو تکلیف، بعض بہت دیر لگاتے ہیں۔ جیسے آپ کراچی کی مسجدوں میں نماز جماعت میں جائیے، امام نے اللہ اکبر کہا، جن کو مسئلے والے ہیں فٹافٹ سب اللہ اکبر کہتے ہیں، بعض لوگ اللہ اکبر کہنے میں بہت دیر لگاتے ہیں، امام کی آدھی قرات ختم ہو جاتی ہے، اس کے برابر والا بے چین ہے کہ یہ اللہ اکبر کہے تو میں اللہ اکبر کہوں۔ تو بعض لوگ اسی طرح طواف کے لیے ایک دیوار بنے، اب آپ ان کے پیچھے، آپ کو بے شک جلدی نہیں لیکن جھنجلا رہے ہیں، میں ایسے کیوں کھڑا ہوں، مڑ کے ان کو بائی پاس کرتے ہیں، اوہو یہ تو آپ نے گڑبڑ کر دی۔ جیسے ہی آپ ان کو بائی پاس کرنے کے لیے کہ ان کو ان سے آگے نکل جائیں، مڑ کے آپ گئے، وہی 2 قدم پیٹ ہو گئی آپ کی۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو پھر آپ کو تھوڑا واپس آنا ہے، لیکن اب سنیے، یہ تو ہو گیا غلطی ہو جائے تو کیا کریں گے کہ اتنا پیچھے آئیں گے کہ یقین ہو جائے کہ یہاں تک تو میں ٹھیک آیا تھا، پھر چلیں اور دل میں وہی خیال
کہ چلتے خدا بندہ چلتے چلتے جب میں وہاں پہنچوں جہاں سے غلطی ہوئی تھی، یہ میرے قدم اس وقت اس طواف میں مان لیے جائیں. اس کے کوئی خاص الفاظ